اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی آیت ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ذلک الفوز المبین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو اللہ کا فرما بردار ہوا، اور تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور کہہ دے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس دن عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو یہ آیات ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ ان آیات میں یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کیا، لیکن ظاہر قرآن میں ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے بندے تھے، اور تمام انسانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو افضل مقام دیا تھا، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ تو انبیاء کرام ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا اور آخرت، دنیا کے تمام جو بھی خطائیں تھی وہ بھی معاف فرما دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امید نہ تھی کہ آپ گناہ کرنے والے تھے یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، مگر اصل میں اس میں امت کے لیے سبق ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہی فرما برداری کا ہی حکم دیا، تمام انبیاء کرام کو۔ سورہ بقرہ 131 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کو فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا کہ یا اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کو ساتھ ملانا۔ یہ ساری باتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان لانا بے شک ضروری ہے، اور ہم اللہ کی رحمت کے ہر وقت محتاج ہیں، لیکن انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اپنے آپ سے یہ نہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اور پھر وہ گناہ کر لے۔ یہ سوچ کر انسانوں کو، مسلمانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ اور اگر غلطی سے ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی کمزوری کی وجہ سے یا بھول سے، یا انسان لا علمی میں گناہ کر بیٹھے، اور جیسے یہ احساس ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹے اور معافی طلب کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہی کہ میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈرنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر فوراً اللہ کی رحمت کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین میں سے ملا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔